موضوع الدرس في عظمة كتاب الله تبارك وتعالى والاستقامة على الإيمان، سورة النحل، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم۔ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل أما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله۔ اب اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے جو اللہ کے ذکر سے اور قرآن سے اعراض کریں اور تغافل کریں، جو اللہ نے حضور پاک میں اتارا ہے اور اس کا ارادہ بھی نہ ہو ایمان کا۔ فَهَذَا الْجِنْسُ مِنَ النَّاسِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ إِلَى الْإِيمَانِ بِآيَاتِهِ وَمَا أَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ فِي الدُّنْيَا۔ یہ انسانوں کی جو جنس ہیں جو ایمان لانا بھی نہیں چاہتے اور اعراض کرتے ہیں، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ مُوجِعٌ فِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے عذاب ہے دردناک آخرت کے اندر۔ ثم أخبر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ليس بمفتر ولا كذاب۔ اب اللہ نے کافروں کے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ ویسے پورے قرآن پاک میں آپ دیکھیں، جہاں جہاں دشمنوں نے میرے آقا پہ اعتراض کیا ہے، جواب اللہ نے براہ راست دیا۔ کافروں نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ شاعر ہیں، اللہ نے فوراً قرآن میں کہا وما ہوا بقول شاعر، خدا کے بندے کیا کہہ رہے ہیں، یہ شاعر کا کلام ہے۔ انہوں نے کہا یہ کاہن ہیں جو غاروں میں رہتے ہیں اور غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ اللہ نے فوراً بلا بقول کاہن، یہ کاہن کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب کافروں نے کہا نعوذ باللہ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انہ لمجنون، کہ حضور دیوانے ہیں، اللہ نے جواب دیا وما صاحبکم بمجنون، خبردار تمہارے ساتھی جو ہیں وہ مجنون نہیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم بھی کھائی ہے ایک مقام پہ، قسم کھا کے فرمایا ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ تو اس لیے جہاں بھی اب کافروں نے چونکہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ کا نبی قرآن خود بناتے، اب اس کا بھی اللہ نے جواب دیا۔ ثم اخبر تعالی رسولہ ان لیس بمفتر ولا کذاب، میرا پیغمبر نہ تو خود قرآن بناتا ہے اور نہ نعوذ باللہ کبھی جھوٹ بولتا ہے۔ لأنہ انما یفتر الکذب علی اللہ وعلی رسولہ شرار الخلق، اللہ پر جھوٹ تو وہ بولتے ہیں جو مخلوقات میں سے سب سے برے ہیں۔ الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے آتے۔ من الکفرۃ والملحدین المعروفین بالکذب عند الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو ملحد ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ والرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان اصدق الناس وبرہم، اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ تو سب سے سچے ہیں۔ وَأَكْمَلْهُمْ عِلْمًا، علم کے اعتبار سے بھی کامل ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی کامل ہیں۔ أَكْمَلْهُمْ عِلْمًا وَأَمْنًا وَإِيمَانًا وَإِيقَانًا،
اور اللہ کے پیغمبر تو اپنے یقین میں بھی کامل ہیں. معروفاً بالصدق فی قومہ، بلکہ اپنی قوم میں آپ صادق الامین کہلاتے تھے. یعنی حتیٰ کہ مکے کے کفار جو ہیں، مشرکین جو ہیں، وہ بھی مانتے تھے کہ حضور سچے ہیں. ایک دفعہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک کسی قبیلے کا سردار مکے میں آیا، کافر تھا، اور وہ ابو جہل کا مہمان تھا. تو ابو جہل اس کو لے کے آیا کہ چلو میں تمہیں کعبے کا طواف کراؤں. چونکہ طواف تو ابو جہل بھی کرتا تھا، کافر بھی کرتے تھے، مشرکین بھی کرتے تھے. اسی لیے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ طواف کر لینا کوئی بڑی عبادت نہیں. اللہ کے گھر کا طواف کرے اور پھر کسی قبر کا طواف نہ کرے تب دین آئے گا. صرف طواف کرنے سے دین نہیں آئے گا. کعبے کا طواف تو سب کرتے ہیں، اور مشرک بھی، ابو لہب بھی کرتا تھا، ابو جہل بھی کرتا تھا، عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ بھی کرتے تھے. اصل یہ ہے کہ کعبے کا طواف کریں اور غیر کعبے کا طواف نہ کریں تو اب ایمان ہے. تو ابو جہل اس کو لے آیا طواف کرانے کے لیے، اور طواف کے دوران میں اس سردار نے پوچھا کہ بھی میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں؟ ابو جہل نے کہا ہم نہیں جانتے. تو اور کون جانتا ہے؟ وہ تمہارے قوم سے ہے، قریشی ہے، قرشی ہے، ہم جانتے ہیں. اس نے کہا اچھا پھر ابھی جہل مجھے یہ بتاؤ کہ حل ہوا صادق فی دعویٰ ہو ام کا، وہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں وہ سچا ہے، جھوٹا ہے، کیا ہے؟ ابو جہل نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اور آدمی تو بات نہیں سن رہا. جب تسلی ہو گئی کہ نہیں ہم دو ہیں باقی لوگ دور ہیں، تو اس نے کہا سچی بات پوچھتے ہو تو انہو صادق، وہ سچا ہے. وہ سردار تھا آخر. اس نے کہا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ وہ سچا ہے؟ دلیل کیا ہے اس کے سچے ہونے کی؟ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ولد فینا وعاش فینا ولبث فینا 40 سنۃ، ہماری قوم میں پیدا ہوئے، ہمارے مکے میں جوان ہوئے، 40 سال یہاں گزارے، کسی بندے پر کبھی جھوٹ نہیں بولا تو خدا پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ اس نے تو کبھی کسی انسان پہ بھی جھوٹ نہیں بولا، تو اب خدا پہ جھوٹ بولے گا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور حالانکہ نبی نہ ہوں. اس نے کہا ابو جہل جب اتنی پکا تیرا یقین ہے تو ایمان کیوں نہیں لے آتے ہو؟ جب وہ سچا بھی ہے، نبی بھی ہے، اور پھر تمہارے قریش سے ہے، بنو ہاشم سے ہے، تو تم ایمان کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بھائی یہی تو جھگڑا ہے ہمارا کہ منا وزیر و منہم وزیر، ہمارے قبیلوں کا جھگڑا ہے آپس میں. ان کا قبیلہ اور ہمارا قبیلہ جو ہمیشہ مقابلہ کرتے ہیں، کبھی وہ امیر بن جاتے ہیں، کبھی مکے کے ہم امیر بن جاتے ہیں. لیکن اب ان کو اللہ نے نبوت دے دی تو ہم کیا کریں؟ ہم نبی تو بن نہیں سکتے. لہذا ہماری ضد کا علاج یہی ہے کہ ہم مانتے نہیں. یعنی ابو جہل بھی سمجھتا تھا کہ نبی بننا کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ جو چاہے نبی بن جائے. یہ تو آپ کے پنجاب کا پانی کا اثر ہے نا کہ یہاں تو قادیانی بھی نبی بن گئے. ابو جہل نے بھی یہ جرات نہیں کی. وہ کہتے چلو اگر انہوں نے نبوت کا دعویٰ تو ہم بھی کہہ دیتے ہمارا فلاں آدمی نبی ہے. میں کہا نہیں، ہم نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، نبی نہیں بن سکتے. نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نبی بناتا ہے. تو اب ہمارا حل یہ ہے کہ ہم ان کو مانیں گے نہیں، ہماری ضد برقرار رہے تاکہ ہم ان کے آگے جھکیں کیسے. تو اس لیے اللہ نے جواب دیا کہ بدبختو کیا کہہ رہے ہو، میرے مدنی جیسا تو سچا دنیا میں بھی نہیں. اور پھر دشمن بھی اس کو مانتا ہے کہ وہ سچا ہے. آپ کی قوم میں کوئی بندہ بھی یہ شک نہیں کرتا کہ حضور نے کبھی جھوٹ بولا ہو. لا يشك في ذلك أحد منهم بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد. بلکہ کافر آپس میں بھی کہتے تھے الصادق الامین، حضور کا لقب تھا سچ بولنے والا، امانت والا. ولہذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفیان تلك المسائل،
الذي سألها من صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ابو سفیان بادشاہ روم کے دربار میں کھڑے تھے تو بادشاہ روم نے کچھ حضور کے بارے میں کچھ چیزیں پوچھی، کچھ سوالات کیے. تو ان میں ایک سوال یہ بھی تھا، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال. انہوں نے کہا کہ ابو سفیان نبوت کے دعوے سے پہلے کیا کبھی اس نے جھوٹ بھی بولا؟ انہوں نے کہا لا، جھوٹ کبھی نہیں بولا. فقال هرقل فما كان ليذهب الكذب على الناس يذهب فيكذب على الله عز وجل. بادشاہ نے کہا کہ ابو سفیان پھر عجیب بات ہے کہ جس نے بندوں پہ کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ خدا پہ پھر کیسے جھوٹ بولے گا. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره بالكفر واطمأن به أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه. اب اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ وہ آدمی نعوذ باللہ جو ایمان لانے کے بعد، دین سمجھنے کے بعد جس نے کفر کیا اور پھر دل سے کافر ہے اور کفر پہ مطمئن ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کا عذاب ہوگا. کیونکہ جب ان کو ایمان بھی لے آئے پھر اس سے ہٹ گئے. وَإِنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ. ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے آخرت کے اندر. کیوں؟ لِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ کہ ان لوگوں نے دنیا کی زندگانی کو آخرت پہ ترجیح دی ہے. فَأَقْدَمُوا عَلَىٰ مَا أَقْدَمُوا عَلَيْهِ مِنْ رَدَّةِ أَجْلِ الدُّنْيَا. اسی لیے یہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے محض دنیا کے حاصل کرنے کے لیے. وَلَمْ يَهْدِ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِيُثَبِّتَهُمْ عَلَى الدِّينِ الْحَقِّ. اللہ نے پھر ان کو بھی ہدایت نہیں دی بلکہ طُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پہ بھی مہریں لگا دی. هُمْ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا شَيْئًا يَنفَعُهُمْ. اب وہ کوئی بات سمجھ نہیں سکتے جو ان کے لیے نفع دینے والی ہو. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ فَلَا يَنتَفِعُونَ بِهَا. ان کے کانوں پر بھی ان کے آنکھوں پر بھی اللہ نے پردے ڈالے ہیں، وہ سنتے بھی نہیں. وَلَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ شَيْئًا فَهُمْ غَافِلُونَ عَمَّا يُرَادُ بِهِمْ. اور جس سے وہ غافل ہیں ان کو کسی چیز کا وہ کفر فائدہ نہیں پہنچائے گا. لا جرم لا بد ولا عجب، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے بلکہ یقینی بات ہے کہ ان من هذه صفت، جس کی یہ صفت ہو کہ اسلام لا کے ایمان لا کے کافر بن جائے. انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون ای الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے اور ان کے اہل کے لیے قیامت کے دن. واما قوله الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان فهو استثناء من کفر بلسانہ ووافق المشرکین بلفظہ مکرہا لما نالہ من ظلم وعذاب وقلبہ یأبی ما یقول ویؤمن باللہ ورسولہ. ہاں مگر وہ شخص جس کا دل مطمئن ہے، صرف جان بچانے کے لیے اس نے زبان سے کفر کے کلمات کہے ہیں، چونکہ وہ کافروں کے ظلم سے اور مار سے بچنا چاہتا تھا، لیکن اس کا دل جو ہے وہ کفر سے انکار کرتا ہے اور مطمئن ہے، تو اس کے لیے گناہ نہیں ہوگا، وہ اس سے مستثنیٰ ہے. وقد روى في ابن عباس ان هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فوافقهم على ذلك مكرها. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے عمار ابن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب کفار مشرکین نے اس کو عذاب دیا کہ جب تک تم کفر نہیں کرو گے محمد مصطفیٰ سے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو اب مجبوراً اس بیچارے نے بھی زبان سے کفر کے کلمات کہہ دیے. وجاء موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ هذه الآیہ، حضور کی خدمت میں بھی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ الحمدللہ میں پکا مومن ہوں لیکن جان بچانے کے لیے مجھے یہ کلمات کہنے پڑے ہیں. پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی مجبور تھا مکرہ تھا اس پر کوئی گناہ نہیں. وقد روى في بعض وهكذا قال الشافعي وقتادة أبو مالك وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن صالح بن معمر بن كريم الجوزري عن أبي عبيدة محمد بن عمرو بن عمار بن ياسر. الحمد لله على كل حال.
قال اخذ المشركون عمار بن یاسر فذبوه حتى قاتلهم في بعض ما ارادوا. انہوں نے عمار بن یاسر کو پکڑا اور اتنا سخت عذاب دیا کہ بس یعنی وہ جو چاہتے تھے کہ اس کو ختم کر دیں. فشقا ذلك فقال كيف تجد قلبك، جب تم نے کفر کے کلمات کہے تمہیں دل میں کیا تھا؟ یا رسول اللہ مطمئنا بالایمان، میں دل میں تو پکا مومن تھا. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوبارہ تمہیں عذاب دے تو پھر بھی وہ کلمات کہہ سکتے ہو، چونکہ اگر آدمی نے اقرار سے کہا ہے لیکن دل میں ایمان ہے تو اس کو اللہ عذاب نہیں دیتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ إِلَّا مَن نُّكِرَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ الْمُقْرِئَ الْكُفْرِ يَجُوزُ لَهُ أَن يُوَالِيَ إِبْقَاءً لِمَحْجَتِهِ، کہ ہاں جس پر کوئی جرم جبر کیا جائے اگر اس نے کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں. وَيَجُوزُ لَهُ يَابَا كَمَا كَانَ بِلَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَابَا عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَعَلُوا بِهِ الْأَفَاعِلَ. ہاں ایک یہ بڑا مقام ہے کہ آدمی پر ظلم و ستم ہو اور پھر بھی وہ زبانی بھی کفر نہ کہے تو یہ پھر بڑا مقام. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. حضور نے فرمایا چاہے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، آگ میں بھی ڈال دیے جاؤ، شرک نہیں کرنا. جیسے کہ حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ وہ کرتے تھے لَيَدْعُ الصَّخْرَةَ الْعَظِيمَةَ عَلَىٰ صَدْرِهِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، سخت گرمی میں اس کو لٹا کے اس کے سینے پہ گرم پتھر رکھ دیتے تھے. وَيَأْمُرُونَ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ وَيَأْبَىٰ عَلَيْهِمْ، اور کہتے تھے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، کبھی نہیں. احد احد، وہ توحید کا نعرہ لگاتا. واللہ لو اعلم کلمۃ ہی اغیظ من قلتها، اور کہنے لگا خدا کی قسم ہے اگر مجھے پتہ ہونا اس کلمے سے بھی کوئی اور کلمہ ہے جس سے تم زیادہ چڑو گے تو میں وہ بھی کہتا. رضی اللہ عنہ وارضاہ، اللہ اس پہ راضی ہو. وَكَذَلِكَ حبیب بن زید الانصاری لما قالوا مسیلمۃ الکذاب، حضرت حبیب بن زید الانصاری جب قید ہو کے مسیلمۃ الکذاب کے پاس گئے تو اس نے کہا اتشہد ان محمدًا رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے نبی رسول اللہ محمد مصطفیٰ رسول؟ انہوں نے کہا بالکل گواہی دیتا ہوں. قال اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ فیقول لا اسمع، وہ کہے کیا کہہ رہے یار، میں تو سن نہیں رہا، کیا کہتے ہو؟ فلم یزل یقطعہ اربا اربا وہو ثابت علی ذلک، تو مسلمہ نے ان کے ایک ایک عضو کو کاٹ ڈالا لیکن وہ ایمان پہ ثابت قدم رہے. انہوں نے اس کے باوجود بھی، حالانکہ شریعت میں گنجائش تھی لیکن انہوں نے استقامت اختیار کی اور شہادت کے رتبے کو پا گئے. یہ مسلمہ جو ہے نا، یاد رکھیں یہ حضور کے زمانے میں ہی پیدا ہوا تھا. یہ نجد کے علاقہ ہے یمامہ، یہ وہاں سے تھا، بنو حنیفہ قبیلے سے تھا. اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں. اب اس نے حضور کی خدمت میں پیغام بھی بھیجا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنی وفات کے بعد مجھے اپنا خلیفہ منتخب کر لیں زندگی میں تو پھر میں نبوت کا دعویٰ چھوڑ دیتا ہوں اور آپ کے ساتھ مل جاتا ہوں. حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، خلافت تو بڑی چیز ہے، تم اتنی چھوٹی سی لکڑی بھی مجھ سے مانگو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. تو وہ اپنے کفر پہ بالکل شدت سے اڑ گیا. قبیلہ بدبخت کا بہت بڑا تھا، حتیٰ کہ جب حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کے خلاف جہاد کیا، اس وقت بھی اس کے ساتھ 70,000 کا فوج تھی. یہ نہ کہا کریں باطل کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جھوٹوں کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ ایک دفعہ اس کو ساتھیوں نے کہا کہ مسیلمہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پر جبریل آتا ہے پھر لوگوں کو قرآن سناتے ہیں، تم جو نبی ہو تو تم پر بھی وحی آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل مجھ پر بھی وحی آتی ہے. انہوں نے کہا اگر تم پر وحی آتی ہے تو تم بھی تو ہمیں سناؤ نا کہ وحی میں کیا آیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی سنا دیں گے.
تو ایک دن بیٹھا تھا اپنی مجلس میں، تو انہوں نے کہا کہ آج مجھ پہ جو وحی اتری ہے نا، القاء ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل، کہ ہاتھی رے ہاتھی جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا آج مجھ پر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بات سنو، یہ تو ہم آپس میں بیٹھے ہیں، اگر باہر تم نے یہ سنا ہے لوگ جوتے مار مار کے تیرا سر گنجے، یہ قرآن ہے الفیل و ملفیل؟ اس نے سنا تھے نا آیت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس کو توڑ کے پھر اس نے اپنی صورت بنائی الفیل و ملفیل وما ادراک ما الفیل۔ ایک قادیانی بھی اسی طرح بناتے تھے نا، ان کے دو مبشر جو تھے نا قادیانی، مبشر سمجھیں مبلغ سمجھیں کچھ سمجھیں، وہ گئے تھے افغانستان کہ پٹھانوں کو جا کے مرزا صاحب کی دعوت دیں نبوت کی۔ آدمی بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا یہ پٹھان لوگ ہیں، بڑے سخت لوگ ہیں، مشکل سے مانیں گے، پہلے یہاں رہ کے اپنا اعتماد قائم کرو۔ وہاں رہ کے اب نمازیں پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے، اشراق پڑھتے، اوابین پڑھتے، داڑیاں شریعت کے مطابق، نام بڑے اسلامی۔ تو جب دیکھا کہ یہ اب پٹھان ہمارے موتقد ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ ایک دن ان کا کوئی جرگہ تھا، اس جرگے میں انہوں نے مرزا صاحب کی نبوت کی دعوت دی کہ مرزا صاحب نبی ہیں اور آپ اس پر ایمان لے آئیں۔ تو اس نے ان میں سے ایک کچھ مولوی صاحب تھے ان کے، اس نے کہا کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھو قرآن شریف جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلے کیا ہے؟ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے کہا قرآن با سے شروع ہوا، اور جب ختم کرتے ہو کہاں ہے؟ انہوں نے کہا والناس، تو انہوں نے کہا سین پہ ختم ہوا، تو بے اور سین کو جب ملاؤ تو بس نبوت تو ختم ہو گئی، یہ کتے کا بچہ کہاں سے نکلا ہے؟ وہ تو پٹھان تھے نا۔ انہوں نے کہا اب ان کا کیا کریں، بڑے آخر خدا خدا کر کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے پتہ نہیں غار میں ڈالا، دریا میں ڈالا۔ تو مرزا صاحب کو پتہ لگ گیا کبھی میرے بندے مارے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے اوپر وحی آئی تھی کہ شاطان تذبحان فی افغانستان، کہ تمہاری 2 بکریاں جو ہیں وہ افغانستان میں ذبح ہوں گی۔ تو اس طرح جھوٹے لوگ بھی نبوت، حالانکہ اب یہ کوئی بات ہے کہیں۔ اچھا اب مرزا سے پوچھا کہ بھئی حضور کے فرشتے کا نام تو جبریل تھا، تم پر جو وحی آتی ہے تمہارے فرشتے؟ نے کہا میرے فرشتے کا نام ہے ٹیچی۔ انہوں نے ٹھیک کہا، انگریزی نبی تھا تو فرشتہ بھی تو انگریزی آئے گا نا، انہوں نے ٹھیک بات کی تھی۔ تو بہرحال یہ ہے، ایسے جھوٹے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ مسیلمہ کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دور سے دیکھا کہ ایک سوار ہے، منہ پہ اس نے ڈاٹا باندھا ہوا ہے اور بڑا ابلک اس کے تحت گھوڑا ہے، اور اس کا گھوڑا ایسے چل نہیں رہا، معلوم ہوتا ہے فضا میں اڑ رہا ہے۔ ہم حیران کھڑے ہیں یہ کون ہے؟ بس اتنی دیر گزری کہ ہم نے اس کے گھوڑے کو، اور نے چھلانگ لگائی، آیا اور سیدھی تلوار مسیلمہ کی گردن پہ رکھی، اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور اس نے ڈاٹا کھولا اور مسلمانوں سے کہا کہ گواہ ہو جاؤ، فزت ورب الکعبہ، میں آج رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ میں جب کافر تھا تو میں نے محمد مدنی کا سردار سید الشہداء حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور آج الحمدللہ میں نے حضور کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کیا ہے، اب قیامت میں حضور کے جانے کے قابل ہو گیا ہوں سامنے۔ تو یہ وہ ہے مسیلمہ بن الکذاب۔ انہوں نے بڑا عذاب دیا، لیکن انہوں نے کہا جو مرضی ہے کر لو، میں اسلام پہ رہوں گا۔ وقال امام احمد حدثنا اسماعیل قال ایوب بن علی رضی اللہ عنہ حرق ناس ارتدوا عن الاسلام، بعض مرتد ہو گئے تھے لوگ، تو حضرت علی نے ان کو جلانے کا حکم دے دیا۔ جب یہ بات حضرت ابن عباس کو پہنچی تو فرمایا لم اکن لأہلکہم من نار، اگر میں ہوتا تو ان کو آگ میں جلانے کا عذاب نہ دیتا۔ ان رسول کا لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کا عذاب جو ہے تم نہ دیا کرو، عذاب آگ کا جو عذاب ہے وہ خدا دیتا ہے۔ وکنت قاتلہم بقول رسول اللہ، میں ان کو قتل کرنے کا حکم تو دیتا لیکن آگ میں نہ جلاتا، چونکہ حضور نے قتل کا حکم دیا، من بدل دینہ فاقتلوہ وبلغ ذلک علیہ فقال ویح
ام عباس، میں کہا ہائے ام عباس، تمہیں یعنی اب بعد میں کہہ رہے ہو تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ وقال الامام احمد ایضا حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر عن ایوب عن حمید بن ہلال العدوی عن ابی بردہ قال قدم علی ابی موسیٰ معاذ بن جبل بالیمن، حضرت ابی موسیٰ بھی حضرت معاذ بن جبل آئے فیضا رجل عنده، ان کے بعد ایک آدمی تھا، قال ما هذا، یہ کون ہے؟ قال رجل کان یہودیا فاسلم، یہ یہودی تھا اسلام لے آیا، ثم تحودا، اسلام لانے کے بعد یہ بدبخت پھر مرتد ہو گیا یہودی، وَنَحْنُ نُرِيدُ عَلَى الْإِسْلَامِ مُنْذُ قَالَ حَاسِبُهُ شَهْرَيْن، انہوں نے کہا ہم کوشش کر رہے ہیں 2 مہینے سے کہ بدبخت اسلام کی طرف لوٹ آئے، ہم نے کیا کوشش کر رہے ہیں؟ وَاللَّهِ لَا أَقْعُدُ، میں تمہاری مجلس میں بھی نہیں بیٹھوں گا، حَتَّى تَضْرِبُوا، انہوں نے کہا اس کی گردن اڑاؤ، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جو دین اپنا بدل ڈالے اس کو قتل کرو، فضربتن کہو، اس کی گردن کو اڑا مارا گیا، فقال قضى اللہ رسول ان من رجع عن دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین سے ہٹ جائے اس کو قتل کرو، حضور نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، حاضر کی صحیحین بلفظ الآخر واللفظ والاولا ان یثبت المسلم علی دینہ ولو افضا الی قتلہ، مسلمان کو بھی افضل یہی ہے کہ دین پہ جبر رہے چاہے قتل بھی ہو جائے، کما ذکر حافظ ابن عساکر فی ترجمۃ عبداللہ بن حذیفہ السہمی احد الصحابہ انہ اسرته الروم، اس کو روم والوں نے قید کیا، وجاؤوا به الی ملکہم، اپنے بادشاہ کے پاس پیش کیا، وقالوا تنصر وانا اشرکک فی ملکی وازوجک ابنتی، تو بادشاہ نے کہا دیکھو ایسا کرو، تم میرا دین قبول کر لو نصرانیت کا، میں تمہیں اپنے ملک میں بھی شریک بناؤں گا، اپنی لڑکی سے بھی تمہارا شادی کر دوں گا، فقالوا آتیت جمیع ما تملک و جمیع ما تملک العرب علی دین محمد طرفتین ما فالتو، اور نے کہا بات سنو، جو تیرے پاس ہے پوری دنیا ہی اگر مجھے دے دو نا تو میں ایک پلک جھپکتے بھی حضور کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ اور اس نے کہا اچھا نہیں چھوڑ دو، اذن اقتلک، میں تمہیں قتل کر دوں گا، فقال انت، اس نے کہا جو مرضی ہے کر دو، فامر به وصلب وماتكم فرموه قريبا من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين نصرانيته، اس کو پھانسی پہ لٹکایا گیا اور تیر والوں کو حکم دیا اس کے ٹانگوں پہ مارو اس کو تاکہ یہ پہلے گھبرا جائے شاید، ثم امر بقدر، وہ پھر بھی وہ نہیں مانے دین پہ، اس نے اس کے بعد ایک بہت بڑا کڑھا تیار کیا، وفی روایت بقدر من حاصل قومیت، یعنی بہت بڑا تانبے کا اس کو گرم کیا گیا، وجاء بأسیر من المسلمین فالقاہ، مسلمانوں کے قیدی کو لایا گیا تو جلتے ہوئے کڑھاؤ میں ڈالا گیا، فیضا اذا منتلوہ، اب وہ ہڈیاں ہی رہ گئیں، اور ادارے وبا، اس نے کہا اچھا تم بھی اسلام لے آؤ، تمہارا بھی ہے، اس نے کہا جو مرضی آئے کرو، بکلیر کافی آؤ بکا فتم فی، جب اس کو اٹھائے نا وہ منجنیق پہ کہ اس کو ڈالیں تو رونے لگ گئے، اس نے کہا اچھا معلوم ہوتا ہے اب یہ گھبرا گیا ہے، انہوں نے کہا اچھا تو ایسے، فقال انی انما بکیت لأن نفسی انما یہ نفس واحدۃ تلقى فی هذه القدر الساعة فی اللہ، انہوں نے کہا بدبخت میں اس لیے رو رہا تھا کہ میری ایک جان ہے جو آج اللہ کے لیے اس میں ڈالی جا رہی ہے، لیکن میرا تمنا یہ تھی کہ احببت ان یکون بعد کل شعرۃ فی جسدی نفس تعذب بهذا العذاب فی اللہ، میری تمنا یہ تھی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے جتنے بال دیے ہیں اتنی مجھے زندگی دیتے نفس دیتے، اور ہر دفعہ میں اللہ کے راستے میں جلتا رہتا، انہ سجنون من حطام الشراب ایامن، اس نے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پہلے قید میں ڈالا، اس کا کھانا پانی بند کر دیا، سمار سے جائے بخمر اللہ خنزیر مزمی کر بہو، اس کے بعد اس نے شراب بھی بھیجا، خنزیر کا گوشت بھی، انہوں نے کہا یہ حرام ہے، میں نہیں اس کے قریب آتا، فقال ملک فقیم فقبل راسی، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ اور نہیں مانتے ہو نا، میرے سر پہ بوسہ دے دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، انہوں نے کہا میں تمہارے سر پہ بوسہ نہیں دیتا، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو اگر تم بوسہ دو نا جتنے مسلمان قیدی ہیں میں سب کو چھوڑ دوں گا، انہوں نے کہا پھر میں دیتا ہوں، اپنے لیے تو میں نہیں دیتا، تو اس نے اس کے بعد جو ہے تو اس نے بھی زبان جو ہے پوری کی،
ان فتمئی جمیع فقال نام فقبل راسه اترکہ واترک معه جمیع سار المسلمین عنده، سارے قیدی بھی انہوں نے چھوڑ دیے. فلما راجع قالوا ترين حق على كل مسلم ان يقبل راس عبد الله بن حذافہ وانا ابدا، فقام فقبل راسه رضی اللہ عنہ. جب واپس آئے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگوں سنو، اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے، ہم سب پر یہ لازم ہے کہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیں. سب سے پہلے میں بوسہ دیتا ہوں. تو حضرت عمر نے بوسہ دیا، پھر سب صحابہ نے بوسہ دیا کہ اس نے مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے تو بوسہ قبول کیا، اپنی زندگی کے لیے قبول نہیں کیا. واللہ اعلم.